بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن ترک النار فی البیت عند النوم ونحوہ سواء كانت فی سراج او غیرہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق علیہ. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال احترق بیت فی المدینة على اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشانہم قال ان هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها متفق علیہ. وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غطوا الاناء واوکثوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج فإن الشیطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفوائسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم. الفوائسقة الفار تضرم بمعنى تحرق. انتہا. ترجمہ و تشریح. سوتے وقت گھر میں ہر قسم کے آگ کو بجھا دینا، خواہ وہ چراغ کی شکل میں ہو یا اور دوسری شکل میں ہو. آج کل کے زمانے میں دوسری شکل سے مراد ہے آج کل کے زمانے میں جیسے بلب ہے، ہیٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سارے طرح کے آگ کو بجھا دینا چاہیے. اب حدیث سنیے کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. جب تم سوتے ہو تو گھروں میں آگ جلتے ہوئے مت چھوڑو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ بخاری و مسلم میں ہے. یہ تو حکم ہے. اس کے بعد ایک روایت ہے جب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مدینے میں ایک فیملی پوری کے پوری آگ میں جل گئی. پورے گھر بھی گئے، گھر والے بھی گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہارا دشمن ہے، اور جب تم سو تو اس دشمن کو یعنی اس آگ کو بجھا ڈالو. ترجمہ کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مدینے میں ایک گھر والے سمیت جل گیا. جب اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تمہارا دشمن ہے، آگ تمہارا دشمن ہے، جب تم سو تو اس کو بجھا دو. یہ بھی بخاری میں اور مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو آپ غور کیجیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی موجودگی میں ایک واقعہ ہوا کہ گھر والے سارے جل گئے. اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل تو تقریباً وقفے سے کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی ملک میں ہم لوگ جلتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. اس میں جو ہے ہم لوگ جب نیوز سنتے ہیں تو اس میں دکھائے جاتے ہیں، اور اس میں بڑا املاک 10 منزلہ بلڈنگ 20 منزلہ بلڈنگ جلتا ہے. اب مجھے کتنے لوگ اس میں جلتے ہیں اور کتنے املاک نقصان ہوتا ہے صرف تھوڑی سی غلطی سے، کسی ایک فرد کی لاپرواہی سے، کوئی ایک شخص کی لاپرواہی سے کہ وہ ہیٹر جلایا چھوڑ دیا، بھول گیا، کسی اور کام میں لگ گیا. اور یہ بڑے پاورفل جو بلب ہوتے ہیں اس میں جب شارٹ لگ جائے تو اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو لہذا ایک کمپنی کے پیسے جل رہے ہیں، اس کا نقصان ہو رہا ہے. بہت سے لوگ سوچتا ہے کہ ہمارا کیا ہے، لائٹ جلا کے سوئیں گے، اچھا لگتا ہے، کبھی برا بھی ہو لگتا ہے.
لائٹ جلا کے سوئیے تو آپ کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو جائے گی. آپ کو اچھا لگے گا تھوڑے دن، لیکن آپ کو اپنا نقصان بعد میں پتہ چلے گا. اور لائٹ بلا کے چلیے، اندھیرے میں سوئیے یا تھوڑے لائٹ میں جلا کے سوئیے ہلکا سا، تو اس میں آپ کی آنکھ کی روشنی محفوظ رہے گی. یہ ہمارے طرف سے ایک نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں. آگے چلتا ہوں، ایک حدیث ہے، اس حدیث کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چند باتوں کا حکم ہے اس میں، اس کو بہت غور سے سنیے. برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. جو برتن ہیں عموماً پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، برتن ہوتا تھا گھڑا کی شکل میں یا اور پانی کا مٹکا ہوتا تھا، اس میں پانی رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ڈھانک دو. اسی طرح چمڑا کا برتن بھی ہوتا تھا، جیسے کہ آج ہمارا پلاسٹک کا گیلن ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ چمڑے کا گیلن نمان تو نہیں ہوتا تھا، اس کو مشکیزہ کہتے ہیں اردو میں، لیکن چمڑے کا برتن ہوتا تھا، اس میں بھی رکھتے تھے پانی. کبھی کبھی آپ فوٹو وغیرہ میں دیکھے ہوں گے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکیزہ کا منہ باندھ دیا کرو، اس کو کس کے مضبوطی سے باندھ دو. آگے فرماتے ہیں 2 بات ہوئی. تیسری بات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے کو بڑھیا سے بند کر دو. چوتھی بات کہ چراغ کو بجھا دیا کرو. یہ 4 باتوں کا حکم ہوا کہ چراغ بند کر دو، دروازے کو بڑھیا سے بند کر لو، مشکیزہ یا پانی کے مشکیزہ ہو یا پانی پینے کا گلاس ہو. آپ سونے کے وقت پانی پینے کا گلاس بھی لوگ سامنے رکھ لیتے ہیں پانی ڈال کر کے، اس سے ڈھک کے اس ساری چیز کو ڈھانک کر کے رکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَانَ، اس لیے کہ شیطان تمہارا بدھے ہوئے مشکیزہ میں جو پانی ہے اس کو کھولے گا نہیں، کھول نہیں سکتا ہے. شیطان کو اتنا پاور تو نہیں دیا کہ اس کو کھول سکے. آگے وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، اور دروازہ جو اندر سے لاک ہے تو باہر سے شیطان کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ چیز نہیں کرنا سکتا ہے. وہ اس میں سے یہ ہے کہ اندر سے دروازہ کو کھول نہیں سکتا وہ. اس لیے جب گھر میں آپ جائیں تو بسم اللہ الرحمن، حدیث میں لکھا ہوا ہے، گھر کے دروازوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کر دیجیے، تو شیطان اس گھر میں جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ دوبارہ نہ کھولیں. آپ پھر بسم اللہ الرحمن کہہ کے بند کر دیں تو پھر دوبارہ شیطان نہیں آ سکتا اندر. وَلَا يَكْشِفُ إِنَانٍ، اب برتن میں پانی ہے اور اس کو اگر ڈھانک دیا آپ نے تو اس کو بھی شیطان کھول نہیں سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَن يَعْرِضَ عَلَىٰ إِنَائِهِ عُودًا، اگر باندھنے کا کوئی سامان نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ڈھانکنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، برتن پر ڈھانک دیں، تو کم سے کم ایک لکڑی اس پر ڈال دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ڈال دیجیے. تو اس پر بسم اللہ کا نام لے لیجیے اور اس کو ڈھانک دیجیے. پھر جو ہے آپ کو کوئی شیطان کا اثر آپ کو نہیں ہو سکتا، نہ پانی میں، نہ دروازے میں، نہ کوئی برتن ڈھکا ہوا ہے اس میں. جیسے بھات ہے، گاؤں دیہات میں اگر آپ رہتے ہیں تو کہتا ہے فلاں کا جو ہے بھوت، اس کا منش دیوا، اس کا یہ، تو اس کا دیو پریت آتا ہے، کسی کا دانا، کسی کا کھانا، کسی کا یہ لے کے چلا جاتا ہے. اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ چیزوں سے غفلت انسان کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پابندی کرتا رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹامپ لگا ہوا اس پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اگر گھر بند کر دیا تو شیطان نہیں آ سکتا ہے. نہ دانا، جس دانے پہ یا جس کوٹھی میں یا کوٹری میں جس سامان ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بند کر دیتا تو شیطان اس کو نہیں لے جا سکتا ہے، چاہے کتنا ہی پاورفل ہو کیوں نہ ہو، نہیں لے جا سکتا ہے. یہ حدیث یہاں تک ہے. ایک اور باقی رہ گئی ہے آگ کے متعلق ہے. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَ، عموماً عربی میں چوہا کو فار کہتے ہیں، فار مانے چوہا، لیکن یہ ایک نیا لفظ آیا ہے فویسقہ. فاسق کی جمع ہوتا ہے، فاسق چھوٹے فاسق. فاسق کے معنی تو جو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والا شخص کو اس کو فاسق کہتے ہیں. جو جھوٹ بولنے والا ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں. تو یہاں پر چوہا مراد لیا ہے. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، کہ چوہا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتا ہے. یہ آخری جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چوہیا بھی
گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتا ہے. کیسے جلا دے گا چوہیا؟ اس لیے کہ ویسے ہی اگر آگ پہلے گلاس یعنی بوتل کے شیشی میں یعنی تیل رکھا ہوتا تھا، کراسن تیل، اور اس میں ایک بتی جلتی تھی چراغ کی شکل میں، چوہیا آئی اس کو دھکے لگایا گرا دیا. اب اس سے اس کے اڑوس پڑوس میں گیا اور گھر دیوار میں پکڑا، اور لکڑی کی گھر دیوار میں پکڑا، اس طرح سے گھر جل گیا. تو چوہیا کے دھکے دینے سے بھی ایک حادثہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے آدمی مر سکتا ہے، املاک تباہ ہو سکتا ہے، آدمی بھی مرتا ہے، زندگی بھر کے کمایا سرمایہ سارا چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیز کتنی پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ درس 5-6 بات آخری حدیث کا جو اسپیشل یہ حدیث ہے وہ بہت سی باتوں کو، بہت سے آداب سکھایا ہم کو. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اپنا مال املاک بھی بچے گا. آج کل بجلی کا بل کتنا لمبا آتا ہے ہماری طرف، وہ بھی بچت ہوگا، اس کے حادثہ بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی حفاظت بھی کرے گا، آنکھ کی حفاظت فرمائے گا. بہت سی چیزوں کے فائدے ہیں. اور دوسری بات سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کی. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول خوش ہو گئے کہ ہم ان کی اتباع کرتے کرتے اگر نقصان ہو جائے، مثلا ہم اشارے کرنے کے باوجود بھی اگر کبھی ہو جائے، خطرہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ساری پابندی کرتا ہے، دعا درود کا بھی پابندی کرتا ہے، صوم و صلات کا بھی پابندی کرتا ہے، یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس کی بھی پابندی کرتا ہے، پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونے کا امکان ہے. تو اس کا مطلب کہ ایسا آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، تو اس پر صبر کرنا کہ اللہ اس کے رسول کی فرمانی تو نہیں کیا. یہ دل میں خوشی ہوگی کہ یہ ہو تو گیا، لیکن جب اپنا حساب آپ کرنے لگیے گا تو کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور صحیح سے میں نے بسم اللہ بھی پڑھا تھا، دروازے بھی لگائے تھے، ساری چیز کو صحیح طور سے میں نے کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دل میں اطمینان تو ہوگا اور اللہ اس کے رسول بھی خوش ہوں گے. لہٰذا اتنی باتوں پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سبق کو یہیں پر ختم کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر قسم کے نقصانات، چاہے جسمانی ہو یا املاک کے ہو، اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سارے لوگوں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو 100% شفا عطا فرمائے، مکمل شفا عطا فرمائے. جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو حل فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ.